دل دیا دہلیز بائے رفت سراج۔ ابا، اس کے بڑے بیٹے نے اسے مخاطب کیا، کیا ہے بے، اب کیا رات کو بھی پیسے چاہیے؟ اب تو اسے بات بات پر جھنجھلاہٹ ہونے لگتی تھی۔ باہر ایک آدمی آیا ہے رکشے میں، تمہیں بلا رہا ہے۔ کون آ گیا ہے بھائی؟ وہ برتن ایک طرف ہٹا کر پاؤں میں چپل ڈالنے لگا۔ سوکھا سا ہے، بھولے دودھ والا جیسا۔ ابا، دودھ والے سوکھے بھی ہوتے ہیں؟ چل ہٹ ادھر سے، افلاطون کی روح، وہ جھلا کر کہتا ہوا دروازے کی طرف بڑھا۔ سامنے رکشے میں عارف کو دیکھ کر وہ ٹھٹک گیا۔ خیر تو ہے بھائی؟ خیر ہے، فٹافٹ رکشے میں بیٹھ جاؤ۔ اس نے ہاتھ میں پکڑی سگریٹ کی راکھ جھاڑی۔ ابھی تو آیا ہوں، اب کہاں جانا ہے؟ ابھی انہیں اور خون کی ضرورت پڑ گئی ہے، مگر اب ہمت نہیں ہے بھائی۔ اس نے معذرت کی۔ ایسی آسامی روز نہیں پھنستی، تیری تو قسمت زوروں پر ہے، خون تو بنتا ہی رہتا ہے۔ یقین کرو بھائی، ذرا ہمت نہیں ہو رہی، اس نے لاچاری سے کہا۔ بالو نے یوں ہی تجسس میں پردے کی اوٹ سے جھانکا کہ ابا سے کون ملنے آیا ہے۔ سعد نے ایک دم پردہ ہٹا دیا تو جیسے بہن کو تنگ کر رہا ہو۔ بالو فوراً پلٹ گئی۔ ابا نے دیکھ لیا ہوگا تو بہت بگڑیں گے۔ اس کا کلیجہ دھک سے رہ گیا۔ بے وقوفی مت کرو، بیٹیاں نہیں بیہانی تم نے؟ اس نے گہرا کش لیا۔ ایک ہی بیٹی ہے میری، اللہ مدد کرے گا، اس نے اب بھی اسی بیزار لہجے میں جواب دیا۔ کر تو رہا ہے اللہ مدد۔ ارے بھائی، تجھے سمجھ نہیں، تو کتنا بڑا نقصان کر رہا ہے اپنا۔ ہمدردی میں آیا ہوں تیری۔ اس لال مفلر کو کوئی تازہ ہٹی کٹی آسامی مل گئی تو تیرا دھندا مندہ پڑ جائے گا۔ آگے کی فکر کر، مال بنا، خون بھی بن جائے گا۔ ابھی تو میں نے کھانا بھی نہیں کھایا پیٹ بھر کر۔ اس نے تھکے ہوئے اعصاب کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ عارف یار، مجھے چکر آنے لگے ہیں، کل بوری اٹھائی تو آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ سیٹ کہہ رہا تھا سست ہو گیا ہوں، فارغ کرنے کی دھمکی دے رہا تھا۔ خون روز تو نہیں دیا جاتا، پر روٹی تو روز چاہیے۔ جب بھی تو کہہ رہا ہوں آ جاؤ، مہینے میں 4 دفعہ خون بیچا کرو، باقی دن آرام سے کھایا کرو۔ چلو شاباش، آسامی بہت پریشان ہے، اس وقت ہماری مٹھی میں ہے۔ ارے لکشمی برس رہی ہے تیرے سر پر، چل بیٹھ، شاباش۔ اچھا میں ذرا گھر والی کو بتا دوں؟ ہاں ہاں، مگر جلدی۔ اس کی نظریں پردے کے اس پار کچھ دیکھ رہی تھیں۔ ماما بلی نے اسے رات کا کھانا لگنے کی اطلاع دی اور اپنے ساتھ آنے کو کہا۔ وہ خاصی دیر سے ایک میگزین کی ورق گردانی میں مگن تھی، فوراً ماما کے ساتھ چل پڑی۔ ماما نے اسے بتایا تھا کہ ڈنر سب لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ بہت تجسس اور اشتیاق کے ساتھ اس نے ہال میں قدم رکھا تھا۔ اوہ، جیسے کسی دعوت کا منظر تھا۔ اچھی اچھی صورتوں اٹھان والی رنگین آنچل لہراتی لڑکیاں، باروب اور قدرے سرد سی مغرور خواتین، فرشی دسترخوان تھا۔ سارے ہال پر بڑی امی نے کنٹرول نظر آتا تھا۔ اس نے اندر داخل ہو کر سلام کیا، جس کے جواب میں سلام کے ساتھ ساتھ کچھ سرگوشیاں بھی ابھری تھیں۔ آؤ بیٹا، ادھر بیٹھو میرے پاس۔ بڑی امی نے اپنے پاس جگہ بنائی۔ روشی کہاں ہے؟ انہوں نے نظر دوڑائی۔ آ رہی ہے، میں نے کہہ دیا ہے، ماما نے کہا۔ یہ میرے بھائی زور آور کی بیگم شفیقہ ہیں۔ انہوں نے دائیں طرف بیٹھی ایک سونے میں لدی پھدی خاتون کی طرف اشارہ کیا۔ یہ روشی کی سب سے بڑی پھپھو ہیں رئیسہ، اور یہ ان سے چھوٹی ہیں تزین، اور یہ منجلی پھپھو جہاں آرا ہیں۔ انہوں نے بائیں طرف بیٹھی خواتین کی طرف اشارہ کیا۔ سب سے چھوٹی پھپھو امریکہ میں ہوتی ہیں، اور یہ میری چھوٹی بھاوج امینہ ہیں، اور یہ ان سے بڑی بھاوج سائرہ ہیں۔ ابھی تعارف آدھا بھی نہیں ہوا تھا کہ ماہین چکرا کر رہ گئی تھی۔ ہم سب ساتھ رہتے ہیں، میری بھاوجیں بھائی، کیونکہ بابا صاحب ہمارے حقیقی چچا بھی ہیں، اور ادھر یہ میری دیورانی ہیں، روشی کی چچی، بصیر چچا کی بیگم ارجمن۔ گھر کے بڑوں کا تعارف تو میں نے کرا دیا ہے، اب لڑکیوں اپنا اپنا تعارف کراؤ۔ وہ مسکرائیں، سب اپنی اپنی ماؤں کی طرف اشارہ کر کے حوالے کے ساتھ ساتھ اپنا نام بتانے لگیں۔ تعارف کے مرحلے میں ہی ماہین سیر ہو گئی۔ ہمارے ہاں لڑکے لڑکیوں کی بے تکلفی پسند نہیں کی جاتی۔ گھر میں آتے جاتے بات چیت کرتے ہیں، مگر کچھ حدود قائم ہیں۔ بڑے ہونے پر نہ ساتھ کھیلتے ہیں،
نہ ساتھ دسترخوان پر بیٹھتے ہیں، نہ بلا ضرورت لڑکیوں کے ساتھ اٹھتے ہیں۔ یہ بابا صاحب کے اصول ہیں۔ پیچھے سے ہم افغانی ہیں، مگر ہمارے پچھلے مدتوں یوپی میں رہے ہیں۔ میرا ایک بیٹا انیق اور اس کی بیوی بچے سوئٹزرلینڈ میں ہوتے ہیں۔ ایک اور ہماری بہو سمیہ ہے، اس کا میکہ پشاور میں ہے، آج کل گئی ہوئی ہے۔ میری بڑی نند رئیسہ کی بہو ہے۔ ہائے خالہ، مجھے آپ پر ترس آ رہا ہے۔ روشی کب سے دروازے میں کھڑی یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ ماہین مسکرا دی۔ لو، اس میں ترس آنے کی کیا بات ہے؟ اتنا بڑا کنبہ تو قسمت والوں کا ہوتا ہے۔ سائرہ مومانی یعنی بیا اور سونی کی والدہ نے خاصی ناگواری سے کہا۔ بجو تو آپ لوگوں میں گھل مل گئی تھیں، پپا بتا رہے تھے۔ ماہین نے اتنی دیر میں پہلی بات کی۔ بجو، امینہ مومانی نے بڑی امی کی طرف نہوالیہ نظروں میں دیکھا۔ نازنین کی بات کر رہی ہے۔ اوہ! حاضرین میں بہت ساری اوہ کی آواز بلند ہوئی۔ اچھا بھائی، چلو کھانا شروع کرو۔ بڑی امی نے سب کو کھانے کی طرف متوجہ کیا۔ وہ سب کی سب بڑے صبر سے بیٹھی ہوئی تھیں، مگر اشارہ ملتے ہی جیسے ٹوٹ پڑیں۔ آپ پڑھتی ہیں؟ زرین نے سوال کیا۔ جی، لاء کر رہی ہوں۔ پھر تو ہمارے پاس آ جائیے گا، دیوانی مقدمات کی ایک قطار کھڑی ہے، آپ کا کام لگ جائے گا۔ مونا مسکرائی۔ ہمارے پاس یہاں ہر چیز ہے، ہر رشتہ ہے، وکیل بھی گھر کا ہو جائے گا۔ ہمارے ہاں ماشاءاللہ اتنے لڑکے ہیں، مگر کوئی بھی وکالت کی طرف نہیں گیا۔ کچھ بزنس کر رہے ہیں، کچھ میڈیکل میں ہیں، زیادہ کا رجحان سول سروس کی طرف ہے۔ گلو بولیں، تو کیا ان کے ساتھ ان کے میاں کو بھی یہیں رکھیں گی؟ شینو کی رگ پھڑکی۔ میاں کیا شادی شدہ ہیں؟ چند حیرت آمیز آوازیں ابھریں۔ بھائی کبھی تو ہوگی، یہ مطلب ہے شینو کا۔ سائرہ مومانی نے اپنی عقل کے مطابق بات کی۔ محفل میں سناٹا سا چھا گیا۔ چمچے پلیٹوں کی کھنکھناہٹ بہت محسوس ہونے لگی۔ سنا تھا تمہارے والد بھی آئیں گے؟ بڑی امی نے فوراً موضوع بدل دیا۔ ان کی نظریں ان پر پڑیں تو وہ لڑکیوں کو اجتماعی انداز میں گھور رہی تھیں۔ چہرے کی ساری ملائمت غائب ہو گئی تھی، لڑکیوں کو جیسے سانپ سونگھ گیا تھا۔ جی 3-4 روز میں آئیں گے۔ وہ ایسے ہو گئی جیسے اس نے کچھ دیکھا ہی نہ ہو۔ وطن مستقبل کب آنے کا ارادہ ہے؟ انہوں نے عجیب شور ڈال دیا تھا۔ بھائی ابھی تو کوئی ارادہ نہیں، برسوں کا جمع ہوا بزنس ہے۔ اس نے پانی کا گلاس اٹھایا۔ خالہ جانی، میں آپ کے ساتھ سوؤں گی آج رات کو باتیں کریں گے، روشی نے کہا۔ کیوں پریشان کرو گی مہمان کو؟ ویسے بھی بیچاری کی نیند پوری نہیں ہوئی۔ ارے نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، روشی کی موجودگی سے دل لگے گا۔ ماہین نے روشی کی تائید کی۔ بابا صاحب پسند نہیں کرتے، لیکن اس میں حرج ہی کیا ہے؟ یہ تو کوئی قابل اعتراض بات نہیں۔ ماہین حیران ہوئی۔ بس بابا صاحب کے اپنے کچھ اصول و ضوابط ہیں، ان کی بات کے آگے کسی کی بات نہیں ہوتی۔ بڑی امی کے لہجے میں قطعیت تھی۔ کوئی بات نہیں، ذرا سا ڈانٹ کھا لیں گے۔ وہ لاپرواہی سے بولی۔ ماما یاور باہر گئے ہوئے تھے، آ گئے؟ بڑی اماں نے ماما بلی کو مخاطب کیا۔ جی پتہ کرتی ہوں۔ وہ باہر نکل گئی۔ ماہین کے ہونٹوں سے گلاس لگا تھا، یوں ہی اس کی نظر عالم تاب کی طرف اٹھی۔ وہ ٹھٹک سی گئی۔ وہ شعلہ بار نظروں سے روشی کو دیکھ رہی تھی۔ ایک سنسناہٹ سی ماہین کے وجود میں دوڑنے لگی۔ اس نے فوراً اپنی نظریں پلیٹ پر مرکوز کر دیں۔ مبادا بڑی امی یہ جان بیٹھیں کہ وہ ان کی حرکت دیکھ چکی ہے۔ روشی کے وجود پر ایک مکمل سناٹا طاری ہو چکا تھا۔ اف کس قدر گھٹن ہے یہاں، اور معصوم سی روشی بغیر ماں کے یہاں آمروں کے زیر سایہ کس طرح زندگی گزار رہی ہے۔ یاور بھائی اور جواد کو اس کا خیال رکھنا چاہیے، مگر انہیں اپنی کمشنری اور جواد کو اپنی جھمیلوں سے فرصتی کب ہوگی؟ میں اگر اسے ساتھ لے جانا چاہتی تو یہ لوگ کبھی بھی نہیں لے جانے دیں گے۔ کاش اس کی شادی کہیں بیرون ملک ہو جائے، اور جلدی ہو جائے، تاکہ اس زندان سے چھٹکارا ملے۔ اسے تو یہ سوچ سوچ کر پریشانی ہو رہی تھی کہ یہاں سے واپسی کے بعد وہ ایک لمحہ بھی خوشی اور سکون سے نہیں رہ سکے گی۔ رہ رہ کر اسے روشی کی قیدیوں جیسی حالت یاد آئے گی۔ ٹھیک ہے، یہاں سبھی اس طرح رہ رہے ہیں، مگر ان سب کے آنسو پوچھنے والی مائیں تو ہیں۔ یہ بے ماں کی بچی، اس پر دادی بھی نہیں ہے۔ دادی بھی ایک نعمت ہوتی ہے، جو اپنے پوتے پوتیوں کے لیے خالص اور بے کھوٹ محبت رکھتی ہے۔
اب اس سے کھانا بھی نہیں کھایا جا رہا تھا۔ آپ جب یوگنڈا میں ہوں گی تو بڑا برتری کا احساس ہوتا ہوگا۔ ان کالوں کے بیچ شینو نے مسکراتے ہوئے اس کا گلاب جیسا تر و تازہ چہرہ دیکھا۔ ارے نہیں، اس طرح کی باتیں کمپلیکس کی نشاندہی کرتی ہیں۔ زندگی بامقصد ہو تو اس طرح کی الٹی سیدھی سوچیں حملہ نہیں کرتی۔ ہمارے والدین بہت سلجھی ہوئی فطرت کے حامل ہیں۔ امی مرحومہ گھریلو خاتون ہونے کے باوجود بہت فعال تھیں۔ یہی حال بابا کا ہے۔ تقدیر میں مصروفیت ہے اور فطرت میں محبت۔ اس طرح کے لوگ ماحول کو خوشگوار رہنے دیتے ہیں کیونکہ واضح ہوتے ہیں، کمپلیکٹڈ نہیں ہوتے۔ اس طرح کے ماحول میں پرورش پانے کے بعد کمتری اور برتری کے احساس سے الجھے رہنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہمارے آس پاس رہنے والے مقامی باشندے ہم سے اس درجہ محبت کرتے ہیں کہ سارے ماحول سے حسن ٹپکتا ہے۔ وہ ہنسی۔ شینو نے گہری سانس لے کر گلو کی طرف تمسخ خورانہ انداز میں مسکرا کر دیکھا۔ یہ تو خیر بہت سمجھداری کی بات ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ تمہارے باپ بہت لائق اور قابل انسان ہیں۔ بڑی امی نے بھی حصہ لیا۔ ماہین کے چہرے پر روشنی پھیل گئی۔ اسے یکدم بڑی امی اچھی لگنے لگیں جو اس کے پپا کی تعریف کر رہی تھیں۔ اس کا مطلب ہے بڑی تیز نظر تھی ہماری دادی جان کی۔ ناز آنٹی بھی ظاہر ہے ماہین آپ ہی جیسی ہی ہوں گی۔ ہینا نے جیسے بڑی امی سے تائید چاہی۔ بالکل، رئیسہ پھپھو نے جلدی سے کہا۔ اللہ میاں کو بھی پتہ نہیں کیا جلدی تھی، اتنی پیاری چیز فٹافٹ لے لی۔ ایک گلو ملازمہ کا نانا ہے، میری پیدائش سے پہلے سے کھانس رہا ہے، اسے کچھ نہیں ہوا۔ روبی نے آزادگی سے کہا۔ اوہو، بری بات اس طرح نہیں کہتے۔ محفل کو ایک دم سانپ سونگھ گیا۔ بڑی امی کی سرزش بھری آواز سے جیسے دوبارہ زندہ ہو گیا۔ اچانک ماہین کی نظر روشی کی سمت اٹھی۔ اس کے ہاتھ میں نوالا تھا، سر جھکا ہوا تھا اور آنسو بڑی روانی سے بہہ رہے تھے۔ اس طرح سے اور زیادہ ماہین نے اپنی جگہ سے اٹھ کر اسے گلے لگا کر خاموش کرنے کا ارادہ کیا تو بڑی امی نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روک دیا۔ اس طرح سے اور زیادہ رونا آئے گا، پھر مشکل سے چپ ہوگی۔ انہوں نے دھیمی آواز میں ماہین کو کہا، روشی، بری بات بیٹا، دسترخوان پر بیٹھ کر ایسے نہیں رویا کرتے، بے ادبی ہے رزق کی۔ چلو شاباش، کھانا کھاؤ۔ تزین پھپھو جو اس کے قریب بیٹھی تھی اسے چمکارنے لگیں اور سمجھانے لگیں۔ ماحول ایک دم بدل گیا تھا۔ ہر شخص اپنی جگہ یوں خاموش بیٹھا تھا جیسے اس صورتحال کا وہی ذمہ دار ہے۔ ماہین جو بڑی چاہ اور خواہش سے شاہی ٹکڑے پلیٹ میں نکالے بیٹھی تھی اور مہکتے کھانوں کی خوشبو سے الگ لطف اندوز ہو رہی تھی، ایک دم افسردہ سی نظر آنے لگی۔ اس کے تصور کی اڑان کھانے کے ماحول سے نکل کر کافور اور اگربتی کی خوشبوؤں سے گلے مل رہی تھی۔ کھانا کڑوا ہو گیا۔ کھانا کھا کر وہ سب نماز پڑھنے چھت پر چلی گئیں تو وہ یہ کہہ کر اپنے رہائشی کمرے میں آ گئی کہ اپنے کمرے میں ہی نماز پڑھے گی اور جلدی سونا چاہتی ہے۔ نماز پڑھ کر اس نے دروازہ کھول کر باہر جھانکا۔ ہر سمت نیم تاریکی اور سناٹا تھا۔ دوپٹہ پھیلا کر پورے وجود پر ڈھانپ لیا اور یاور علی خان کے بیڈ روم میں چلی آئی۔ دروازے پر دستک دی۔ اس کی آواز کے بجائے ہلکی سی ہنکارا ابھری جو گویا اجازت تھی۔ وہ آہستہ سے دروازہ وا کر کے اندر چلی آئی۔ انتہائی شاہانہ انداز میں سجا ہوا بیڈ روم تھا اور بے حد وسیع تھا۔ باغ کی طرف کھلنے والے دریچے کے ساتھ ان کا بیڈ تھا اور بیڈ سے ذرا فاصلے پر ان کی رائٹنگ ٹیبل اور چیئر تھی۔ وہ وہیں مصروف تھے۔ کمرے میں لائٹ آف تھی۔ ٹیبل لیمپ کی روشنی کی وجہ سے ایک دم تاریکی نہیں تھی۔ وہ آگے نہیں بڑھی۔ دروازے کے ساتھ ان کی مکمل پشت تھی۔ وہ کھنکاری، کون؟ روشی؟ جی نہیں، میں ماہین۔ وہ وہیں کھڑے کھڑے گویا ہوئی۔ وہ بہت آہستہ سے گھومے۔ آپ اس وقت؟ ان کی آواز مدھم اور لہجہ معمول کا تھا۔ کیا کریں، یہاں تو ہر بات ہی باضابطہ ہے۔ کوئی تنہا اور ذاتی بات کرنا چاہے تو کیا کرے؟ اس نے ہنوز اسی جگہ کھڑے کھڑے الٹا سوال جڑ دیا۔ یاور علی خان اپنی کرسی چھوڑ کر اٹھ کھڑے ہوئے، اسے اپنے جانب آتا دکھائی دیے۔ وہ کچھ سمجھ نہیں، کچھ سمجھی مگر اپنی جگہ سے ہلی بھی نہیں۔ وہ دراصل سوئچ بورڈ کی جانب بڑھے تھے۔ کھٹ کھٹ کی آوازیں ابھریں، چاروں طرف لگی فینسی لائٹس روشن ہو گئیں۔ کمرہ ایک دم جگمگا اٹھا۔ وہ گویا روشنی میں نہا گئی۔ ٹیبل لیمپ تو بیچارہ سا لگنے لگا تھا۔ آئیے، تشریف رکھیے۔
انہوں نے گہری جامنی مخملی صوفے کی سمت اشارہ کیا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ وہ شاید حیران ہوں گے کہ وہ اتنی رات کو کیوں ان سے ملنے آئی، مگر وہ بلا کے پرسکون اور نارمل تھے۔ اس کے مقابلے میں خود بھی بیٹھ گئے۔ اجلا سگریٹ ان کی انگلیوں میں دبا ہوا تھا اور نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ دریچے پہ پڑے پردے ہٹے ہوئے تھے۔ باغ میں لگے دیو قامت درخت بڑے عجیب سے دکھائی دے رہے تھے۔ جب ہوا سے شاخیں ہلتیں، لہلہاتیں، تو یوں محسوس ہوتا جیسے جن بھوت قدم بڑھا رہے ہوں۔ بلا کی تاریکی تھی باہر۔ میں جو کچھ کہوں آپ مائنڈ تو نہیں کریں گے؟ اس نے قدرے جھجک کر پوچھا۔ آپ کہیے، میں کوشش کروں گا کہ مائنڈ نہ کروں، اگر کروں بھی تو اظہار نہیں کروں۔ انہوں نے بچے کچے سگریٹ کو چٹکی میں پکڑ کر لمبا کش لیا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ اس طرح تو مجھے اپنی بات کہنے کی ہمت نہیں ہوگی، اس نے بے دلی سے منہ بنا کر کہا۔ مگر میں مائنڈ نہ کرنے کا وعدہ بھی تو نہیں کر سکتا کہ موضوع جانے بغیر اس طرح کا وعدہ بڑی غیر ذمہ داری کی بات ہوگی۔ وہ مبہم سا مسکرائے۔ مگر سیلف کنٹرول کے سبب آپ ایسا کر بھی سکتے ہیں۔ وہ بھی مسکرا دی۔ لیکن سیلف کنٹرول کا فیصلہ کن لمحات میں بات یا موضوع کی نوعیت سے مشروط ہے۔ اف اللہ، ماہر نے سر تھام لیا۔ آپ بات کہیے اور اس چکر میں مت پڑیے کہ میں مائنڈ کروں گا یا نہیں۔ جو کچھ بھی گزرے گی، منفی یا مثبت، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ ہے کوئی پیمانہ؟ فرض کیجئے میں مائنڈ نہ کرنے کا وعدہ کر لوں اور آپ کی بات مجھے نہایت نامناسب محسوس ہو اور میں محض وعدے کی بنا پر اظہار ناپسندیدگی نہ کروں، تو ایسی صورت کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ جب بات کہے بنا کوئی چارہ نہ ہو تو بات کہنے یا کرنے سے پہلے اپنے اندر جرأت پیدا کرتے ہیں، ہر طرح کے رد عمل کا سامنا کرنے کی جرأت۔ فرمائیے۔ آپ ویل ایجوکیٹڈ ہیں، ناز، بچوں بھی تعلیم یافتہ تھیں۔ آپ کو ذرا احساس نہیں کہ آپ نے اپنے بچوں کو انقلاب فرانس سے قبل کے ماحول میں قید کیا ہوا ہے؟ آپ خود کلاس 1 سرکل موو کرتے ہیں۔ آپ کو چاہیے تھا آپ اپنے بچوں کو ساتھ رکھتے۔ یہاں کیا سقم ہے؟ انہوں نے لسانیت سے مگر وکیلوں کے انداز میں کہا۔ آپ اپنے بچوں کو کتنا وقت دیتے ہیں؟ اس نے پینترا بدلا اور نکتہ اٹھایا۔ جب وہ چھوٹے تھے تو وقت زیادہ تر ان پر ہی خرچ ہوتا تھا۔ ان کا انداز بدستور تھا۔ اور اب آپ جائزہ لیتے ہیں کہ آپ کے بچوں پر تعلیم، تہذیب اور جدید تمدن کا کتنا اثر ہے۔ وہ بہترین دماغوں کے ساتھ کس درجہ اعتماد سے اٹھنے بیٹھنے کے قابل ہوئے ہیں۔ انہیں کوئی کمپلیکس نہیں، اس لیے کہ انہوں نے معاشی الجھنوں کے بارے میں صرف سنا ہے، اور زیادہ تر الجھنیں اسی ایک کمی کے سبب پیدار ہوتی ہیں۔ انہوں نے غایت درجہ استغنا سے نیا سگریٹ سلگایا۔ مگر ایک ویل ایجوکیٹڈ اور ایک صرف ویل آف یعنی امیر کبیر کا فرق آپ سے بہتر کون جان سکتا ہے؟ آپ کوالیفائڈ بھی ہیں اور ویل آف بھی۔ اس وقت کو یاد کیجئے، بلکہ اس دور کی تصاویر ہی دیکھ لیجئے جب آپ صرف دولت مند تھے، اور آج خود پر نظر ڈالیے، فرق محسوس کریں گے۔ وہ اچھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ یاور علی خان نے تحمل سے بات کاٹی تھی۔ مگر جو کتابیں اور لیکچر سے سیکھتے ہیں، یہاں وہ یاد ہی کہاں رہنے دیا جاتا ہے۔ ایک ایک حرف پھاٹک کے اس پار خیر بات کہہ کر اندر داخل ہوتے ہیں۔ وہ طنزیہ انداز میں ہنس پڑی۔ پہلی مرتبہ یاور علی خان کی پیشانی کی عمودی لکیریں گہری ہوئیں۔ میں اچھا محسوس کروں گا اگر آپ وضاحت کر سکیں۔ انہوں نے سگریٹ ہونٹوں میں دبا لیا اور بہت سرسری سا اس کی سمت دیکھا۔ بڑی سادہ سی بات کہی تھی میں نے۔ یہاں اس ماحول میں ذاتی شعور اور جائز آزادی کے تمام دستور کالا دم ہیں۔ یہ ان کے حق میں اچھا ہے کیونکہ ابھی ان کا ذاتی شعور کانفیڈینشیل نہیں ہے۔ ان کے سکون میں ذرا فرق نہیں آیا۔ کیا ان کی کوئی مخصوص عمر یا پیمانہ ہوتا ہے؟ اس نے برجاستہ سوال کیا۔ نہیں، مگر والدین اپنی اولاد کے تمام ادوار سے آگاہ ہوتے ہیں، وہ محسوس کرتے ہیں۔ مگر والدین، وہ اپنی نکتہ رسی پر بڑی افتخار سے مسکرائی۔ ٹھیک ہے، مگر میں تو ہوں نا۔ وہ قدرے جزبز دکھائی دیے۔ ماں تو بچے کی زندگی میں بڑی اہم ہوتی ہے۔ اس کمی کے ازالے کے لیے میری بہن کے پیارے بچوں کے ساتھ آپ نے کیا رول ادا کیا؟ بڑا بے رحم سوال تھا۔ انہیں مجھ سے کوئی شکایت نہیں۔ انہیں معلوم ہے کہ 21ویں 22ویں گریڈ کے افسران ہوتے ہی پرتکلف ہیں، خواہ باپ ہوں، بڑے باضابطہ اور پروٹوکول کانشیس ہوتے ہیں۔
بچوں کو بھول جانا چاہیے کہ ان کا کوئی باپ بھی ہے، بس اس بات پر خوش اور مست رہنا چاہیے کہ وہ بڑے افسر کی اولاد ہیں۔ اس نے ایک جارحانہ حملہ کیا۔ وہ خاموش رہے۔ کچھ کہیے نا، کیا سوچ رہے ہیں؟ اسے ان کی خاموشی پر حیرانی ہوئی۔ انہوں نے بہت سا دھواں ناک کو منہ سے خارج کیا۔ چند لمحوں کے لیے اس کے اور یاور علی خان کے درمیان دھوئیں کے مرغولے حائل رہے۔ غبار چھٹا تو اس نے دیکھا کہ ان کی سرخ اور بوجھل نظریں اس کے چہرے پر ٹکی تھیں۔ ایک نتیجے پر پہنچنا چاہتا ہوں۔ اول یہ کہ آپ ناسمجھی کی وجہ سے اتنی جرأت مند ہیں کہ دانائی کی وجہ سے آپ کسی نتیجے پر نہ پہنچیں، مگر مجھے آپ کی قوت برداشت اور طرز گفتگو نے بہت امپریس کیا ہے۔ وہ مسکرائی، اور میں نے آپ کی ساری گفتگو سے ایک ہیڈ لائن تیار کی ہے۔ کیا آپ کو اس ہیڈ لائن سے دلچسپی ہوگی؟ انہوں نے دائیں طرف جھک کر رکھا راکھ جھاڑی۔ ہاں شیور، وہ ایک دم مستعد سی دکھائی دی۔ یہی کہ آپ مجھے غافل، غیر ذمہ دار، خود غرض، خود میں مگن، اپنی کوالیفیکیشن پر نازاں و مغرور، حقائق سے نظر چرانے والا فرد ثابت کرنا چاہ رہی ہیں۔ انہوں نے اسی اطمینان سے پشت صوفے کی بیک سے ٹکائی جس کا مظاہرہ وہ شروع سے کر رہے تھے۔ وہ واقعی دھک سے رہ گئی۔ حقیقتاً جب انسان کسی پر تنقیدی حملہ کر رہا ہوتا ہے تو اس کے جذبات بڑے آزادی سے مظاہرے کے خواہش مند ہوتے ہیں، مگر رشتہ و تعلق، ماحول اور فضا کو مد نظر رکھتے ہوئے خود پر کچھ پابندیاں عائد کرنا پڑ جاتی ہیں۔ نرم نرم الفاظ استعمال کرنے کے باوجود انسان چاہتا ہے اس کی بات اسی تاثر کے ساتھ اپنے ہدف تک پہنچے جس تاثر نے اس کے دل و دماغ کی دنیا میں تہلکہ مچایا ہوتا ہے۔ اس طرح کی لفافی کی جنگ ذرا کامیاب رہتی ہے۔ اگر مخاطب نے تنقیدی حملہ ظرف سے برداشت کر لیا تو طبیعت خشک کے غبار نکل گیا، اور جو آستینیں چڑھا لے تو نہایت سادگی سے کہہ دیا، نہیں جی آپ غلط سمجھے، میرا مطلب یہ نہیں ہے۔ اسے بھی اس طرح کی صورتحال درپیش تھی۔ لفافی کی جنگ میں بلا شبہ اس کا فطری خلوص کار فرما تھا، اور وہ اس کی کوتاہیوں کی نشاندہی کرنا چاہ رہی تھی، مگر اب جو انہوں نے خود اپنے لیے الفاظ استعمال کیے انہیں سن کر وہ خاصی خجل سی ہو گئی تھی۔ خجل ہونے کی دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ وہ ایک لمحے کے لیے بھی اس سے تلخی یا برہمی سے مخاطب نہیں ہوئے تھے کہ وہ اپنی تنقید کو جائز قرار دے سکتی۔ ان کے برا ماننے کی صورت میں وہ شک کا فائدہ حاصل کر لیتی کہ دیکھا نا، لگا برا ہیں جو ایسے، مگر ان کا مستقل حالت سکون اسے الٹا مضطرب کرنے لگی تھی کہ مبادا وہ انہیں غلط سمجھ رہی ہو۔ اگر میں آپ کے پیارے بھانجے کو کہیں سے ایک ماں مہیا کر دیتا تو بھی آپ کو مجھ سے شکایت ہوتی۔ وہ اسے خاموش پا کر گویا ہوئے، آپ کو تو میرا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ میں نے بچوں کو اپنے ذاتی مقاصد کی نظر نہیں کیا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ وہ شریر انداز میں زیر لب مسکرائی، مگر میں یہ عرض کروں گی کہ آپ ماں کی کمی تو کیا پورا کرتے، آپ نے تو باپ کا رول بھی ٹھیک طرح سے ادا نہیں کیا۔ آپ نے شاید نوٹ نہیں کیا ہوگا جو 24 گھنٹے میں نے نوٹ کر لیا ہے۔ بالآخر وہ یاور علی خان کو چونکانے میں کامیاب ہو گئی۔ وہ سگریٹ کا ٹکڑا ایشٹرے میں مسلنا بھول گئے۔ آنکھوں کی سرخی کچھ سی گہری سی ہو گئی۔ بات بات پر روشی کی آنکھیں بھیگ جاتی ہیں۔ مجھے لگتا ہے خدا نخواستہ اسے کبھی کسی وجہ سے رونا پڑا تو پھٹ پڑے گی، مگر یہاں تو سب اس سے پیار کرتے ہیں۔ انہیں جیسے گہرا صدمہ ہوا تھا یہ سن کر۔ اگر اس کے لیے ماں کی موجودگی ضروری نہیں اور کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ پورا خاندان مل کر بجو بنا ہوا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس حویلی میں تمام موجود بچوں کی مائیں کوئی اہمیت نہیں رکھتی کہ یہاں ماں ہونے یا نہ ہونے سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دنیا کی کوئی عورت میرے بچوں کی ماں نہیں بن سکتی۔ یہ میری محبت کی انتہا ہی تو ہے کہ میں نے اپنے بچوں کے سر پر دوسری شادی مسلط نہیں کی، اور معاف کیجیے گا، آپ کو میری اولاد سے کتنی ہی محبت کیوں نہ ہو، مگر آپ مجھ سے زیادہ میرے بچوں سے محبت نہیں کر سکتی۔ میں اس طرح کے احمقانہ دعوے کبھی نہیں کروں گی، مگر یہ ضرور کہوں گی کہ اپنے بچوں کو دوسروں کی محبت کے بھروسے پر چھوڑ دینا بھی کوئی اچھی بات نہیں۔ میں محسوس کرتی ہوں کہ آپ مدت سے اپنے بچوں کو میسر نہیں ہیں۔ اب دیکھیے، ہم نے نہیں دیکھا کہ جواد اور آپ سارا دن میں ایک بار بھی ملیں۔
ایک گھر میں ہوتے ہوئے بھی ہم عام لوگ نہیں ہیں ماہین، اسی لیے ہمارا انداز زندگی بھی عام نہیں ہے۔ آپ بزنس مین لوگ ہیں، پیسہ بھی بہت ہے، مگر حکم و حکمرانی کے ساتھ زندگی کا ذائقہ کیا ہوتا ہے آپ نہیں جانتی۔ حکومت کرنے والے گھرانے کے افراد عام نہیں ہوتے، ان کی سوچ بھی عام لوگوں سے مختلف ہوتی ہے۔ جواد نے ہوش سنبھالنے کے بعد اب تک خود کو حکم دینے والوں میں پایا ہے، اس کے خون میں بھی یہی اثر ہے، اور دل نے بھی اسے ازپر کرا دیا ہے کہ وہ کیا ہے۔ وہ ایک وقت بھوکا رہ سکتا ہے مگر خود کو رعایا میں دیکھنا کبھی پسند نہیں کر سکتا۔ وہ خوش ہے، آپ یقین کریں، میں نہیں جانتی، یہ محض خود فریبی ہے۔ خاص طور پر مجھے روشی سے بہت ہمدردی ہو رہی ہے، وہ اپنی بات پر اب بھی قائم تھی۔ اور آپ کے لیے اچھی اطلاع یہ ہے کہ مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ آپ میرے بچوں کے لیے اس قدر فکرمند اور پرخلوص ہیں۔ تو شک تو ہونا بھی نہیں چاہیے آپ کو۔ آپ نے سنا نہیں، ماں مرے ماں سی جیے۔ یہ اور بات کہ میں ہمیشہ سے یوگنڈا میں رہی ہوں، مگر فطری دلچسپی تو ہمیشہ رہی ہے اپنی بہن سے، اس کے بچوں سے۔ اگر میں مستقل یہاں وطن میں ہوتی تو یہ مثل کب کی ثابت کر چکی ہوتی۔ وہ بڑے اعتماد سے کہہ رہی تھی۔ یاور علی خان مبہم سا مسکرائے۔ وہ بہت چھوٹی سی گڑیا محسوس ہو رہی تھی، ٹانگ پر ٹانگ اور گود میں ہاتھ رکھے بڑی بزرگانہ قسم کی سنجیدگی اس کے چہرے سے مترشح تھی۔ شانوں تک کٹے بال دونوں طرف برابر پڑے ہوئے تھے، کھلی پیشانی پر بھی 2-4 لٹیں بکھری ہوئی تھیں۔ وہ بہت اچھے ماڈل کی بہت شاندار سی گڑیا محسوس ہوتی تھی۔ انہیں جانے کیا کیا یاد آنے لگا، وجود حاضر اور دماغ غائب ہونے لگا۔ قیمتی ریشمی چست قمیض میں سانچے میں ڈھلا سراپا، ٹخنوں سے ذرا اونچے سیاہ دراز گیسو، گلے میں چنا ہوا دوپٹہ۔ ساس کے ٹوکنے کے باوجود اس کے دوپٹے کو پھیلنا نہیں آیا تھا۔ بلا کی فیشنیبل غضب کی جامہ زیب بے حد طرح جس کی معمولی سے معمولی ادا بھی 2 دھاری تلوار تھی۔ ان کی سرخ آنکھیں بے خیالی میں اس پر مرکوز تھیں۔ وہ گھبرا کر کھڑی ہو گئی۔ کہنا تو بہت کچھ ہے مگر باقی باتیں آپ سے پھر کروں گی۔ وہ چونک پڑے۔ جی کچھ کہا آپ نے؟ ان کے تاثرات بدل گئے، بہت کھردرا اور خشک لہجہ تھا۔ نہیں، میں نے کچھ نہیں کہا، وہ جل کر بولی اور شب خوابی کا کہہ کر باہر نکل گئی۔ ماما بلی کی اسسٹنٹ سرسوتی بیچ دوراہے میں ننگے فرش اپنی چادر کا تکیہ بنائے خراٹے شارٹ ویوز پر نشر کر رہی تھی۔ جانے کیوں اسے سامنے پا کر ایک نیا خیال اور وہم کی صورت اسے پریشان کرنے لگا۔ یہ سونے کے بجائے جاگتی ہوئی بھی پائی جا سکتی تھی۔ اسے اس طرح رات کے اس پہر یاور علی خان کے کمرے میں نہیں جانا چاہیے تھا۔ محلاتی سازشیں تو یوں بھی بڑی مشہور ہیں۔ اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا تو اس نے قریب سوتی سرسوتی کا چہرہ دیکھا۔ آیا وہ سچ میں سو رہی ہے؟ کہیں بن تو نہیں رہی؟ یہ واقعی سو رہی ہے یا اسی طرح گھوڑے بیچ کر سوتی ہے؟ اب تو صبح ماما بلی 2-4 دھموں کے مار کر ہی اسے اٹھا سکے گی۔ آپ فکر مند نہ ہوں۔ باری کی دھیمی آواز اس کے کان میں آئی تھی۔ وہ چونکی، پھر خفیف سا ہو کر رہ گئی۔ تم جاگ رہے ہو اب تک؟ دراصل میں یاور بھائی سے آپ کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں؟ اس نے جیسے سنی انسنی کرتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، وہ اس کی سمت دیکھے بنا بولی۔ اچھا تو پھر شب بخیر۔ وہ تیز تیز قدم بڑھاتا ہوا ایک موڑ پر غائب ہو گیا۔ باری یا الہی، اتنی صبح صبح! وہ باغ کے انتہائی کونے میں ایک کتاب لیے بیٹھا تھا اور وہ اسے ڈھونڈتی ہوئی اس کونے میں بھی پہنچ گئی۔ باری پلیز ہیلپ می۔ خدا خیر کرے، زیادہ ایمرجنسیز یہاں آپ ہی کو پیش آتی ہیں۔ باری، آج میں خالہ سے ڈھیروں باتیں کرنا چاہتی ہوں۔ میرا دل نہیں چاہ رہا کالج جانے کو، مگر میں آپ کے بدلے کالج نہیں جا سکتا، مجھے افسوس ہے۔ وہ دوبارہ کتابوں سے آنکھیں لگا کر بیٹھ گیا۔ پوری بات بھی سن لیا کرو۔ وہ بھنائی۔ اچھا، ابھی بات آدھی تھی؟ اوہ، فرمائیے۔ پتہ ہے کیا تم گھر میں شور ڈال دو، مجھے وامٹنگ ہو رہی ہے رات سے۔ یعنی مجھے اب ڈھنڈورچی کا عہدہ بھی تفویض فرما رہی ہیں آپ؟ مت بولا کرو اتنی مشکل اردو، میرے دماغ میں کنکر چبھنے لگتے ہیں۔ وہ جھلا گئی۔ بس اتنا سا کام ہے، کوئی بڑا کام تو نہیں؟ آپ کے تو سارے کام ہی اتنے سے ہوتے ہیں۔ یوں تو میں آپ کو زہر لگتا ہوں، مگر کام پڑتے ہی یکا یک آنکھوں کا تارا بن جاتا ہوں۔
پھر کام نکلتے ہی آنکھیں پھیرتی ہیں کہ طوطے احتجاجی تحریک شروع کرنے کا پروگرام بنانے لگتے ہیں، نہیں تو پھر کیا ہر وقت تمہارے گھٹنے سے لگی بیٹھی رہوں؟ وہ فطری نخوست سے ناک چڑھا کر بولی۔ باریکی باقی بات منہ میں ہی رہ گئی۔ کیسے دیوانے کے خواب دکھا رہی ہیں آپ؟ وہ کتاب بالکل چہرے کے قریب لے گیا۔ باری سمجھو نا، پرابلم یہ ہے کہ صرف بابا صاحب اور بڑی امی کا مسئلہ نہیں، بلکہ آج کل تو پپا بھی گھر پر ہیں۔ بس میرا دل نہیں چاہ رہا کالج جانے کو۔ باری پلیز۔ میں جھوٹ نہیں بول سکتا، اصولی مدد کر سکتا ہوں۔ اس کی بے نیازی میں کوئی فرق نہیں آیا۔ ہاں بڑے آئے اصول پرست۔ اچھا اگر میں منہ میں انگلی ڈال کر قے کر دوں پھر تو کہہ دو گے، مگر اتنی صبح صبح نکلے گا کیا؟ ناشتے کے بعد پروگرام بنائیے گا۔ اس نے انگلی میں تھوک لگا کر کتاب کا صفحہ پلٹا۔ ویسے آپ کی چھٹی بیکار جائے گی، آج تو میں آپ کی خالہ کو نہر والا علاقہ دکھانے لے جاؤں گا۔ تو پھر کیا ہوا، میں بھی چلوں گی۔ وہ ٹھٹکی۔ نہیں بھائی، سارا مزہ خراب ہو جائے گا سیر کا۔ وہ اتنی سیریس اور نپی تلی باتیں کرنے والی، اور کہاں آپ کی ایک زمین کی ایک آسمان کی بے ربط گفتگو۔ کیا باتیں کرتی ہیں، واہ واہ۔ اس نے نقل اتاری۔ خالہ میری ہیں، باتیں تم سنو گے؟ وہ طیش میں آ گئی۔ اگر آپ کہیں تو آپ کو دو چار سنوا سکتا ہوں، اس نے سادگی سے آفر کی۔ دیکھنا اب مجھ سے بات کر کے۔ وہ پیر پٹکتی آگے بڑھی۔ اگر کبھی ایسی غلطی سردرد ہو گئی تو کیا ہوگا؟ وہ مسکرایا۔ خون پی جاؤں گی تمہارا۔ وہ غرائی۔ کوئی بات نہیں، میں شام کے اخبار میں آپ کی سچی کہانی شروع کروا دوں گا، قسط وار، آدم خور بننے سے پہلے۔ کیسا عنوان ہے؟ بالکل تمہاری شکل جیسا، بد شکل۔ وہ رک کر پھنکاری۔ باری بہت کوشش کے باوجود اپنے بلند قہقہے پر قابو نہ رکھ سکا۔ ہال کمرے میں بھگدڑ مچ گئی تھی۔ وقت پر سونے کی وجہ سے الل صبح وہ بیدار ہو گئی۔ نماز پڑھی کیونکہ سورج طلوع ہونے والا تھا، اسی لیے پہلے نماز میں، بعد میں صبح کے غسل کا اہتمام کیا۔ کلف لگے شلوار، کاٹن کے کھڑکھڑاتے ہوئے سفید کرتا شلوار اور چوڑے سے دوپٹے میں ملبوس، جیسے سحر کے اہتمام کا حصہ ہو رہی تھی۔ بال سوکھتے ہی عمارت کے بائیں طرف کمروں کی طرف آ گئی تھی۔ لڑکوں کو صبح کی بھاگ دوڑ اپنے عروج پر تھی۔ ٹی وی آن تھا، صبح کے نشریات سے لطف اندوز ہوا جا رہا تھا۔ یار ٹی وی کی آواز آہستہ کرو، رفیع کا بڑا اچھا گانا شروع ہوا ہے۔ سمر نے جھلا کر وحاج کو مخاطب کیا۔ وہ ریڈیو سے چپکا بیٹھا تھا۔ آپ کی فرمائش سن رہا ہے، غدار کہیں کا۔ ندیم نے کھینچائی کی۔ دوپٹے رنگنے کی ترکیبیں سیکھ رہے ہو محب وطن؟ کشمیر میں جا کر لڑو۔ بڑا آیا جنگجو مجاہد، خود تو جیسے ریسٹ پر آیا ہوا ہے۔ اس نے جواباً ندیم کو دبوچا۔ یار کتنی مرتبہ کہا ہے جب ریزر تباہ کیا کرو تو انفارم کر دیا کرو۔ چھوٹے بھیا جھلاتے ہوئے ہال میں داخل ہوئے اور منہاج پر برسنے لگے، جو ان کا ریزر استعمال کرتے ہوئے کئی بار پکڑا جا چکا تھا۔ بد اچھا، بدنام برا، کیا ضروری ہے کہ اس بار بھی مجرم میں ہی ہوں؟ وہ بے بسی کی تصویر بن گیا۔ تمہارے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتا، چھوٹے بھیا نے پر یقین انداز میں کہا۔ کیوں؟ کیا ان سب نے مجنو لیگ بنا لی ہے داڑیاں رکھ کے؟ ندیم کی زبان پر کچھ نہیں کچھ پھسل ہی جاتا تھا، اور اس کے بارے میں سبھی کو پتا تھا کہ نمبر 1 کاہل ہے، باربر سے شیف بنواتا ہے۔ وہ بے ساختہ ہنس دی تھی، دھیرے سے، مگر امبر نے دیکھ لیا۔ بیچارہ بغیر قمیص کے بے تکلف حلیے میں بیٹھا اخبار پڑھ رہا تھا۔ شیر آیا، شیر آیا، اس نے رونی شکل بنا کر آواز لگائی۔ آئے گا تبھی بھاگیں گے، فاران تو ویسے ہی ڈھیٹ مشہور تھا۔ تب وہ کھنکھارتی ہوئی باقاعدہ اندر آ گئی۔ السلام علیکم۔ اس نے بڑے اعتماد سے حاضرین کو سلام کیا۔ جو جہاں تھا وہیں جم گیا۔ چھوٹے بھیا کو تو یہ بھی یاد نہیں رہا کہ ان کے آدھے چہرے پر کریم کا جھاگ لگا ہوا تھا۔ شر کو رفیع بھول گیا۔ جو کاندھوں پر تولیہ لیے گھوم رہا تھا، انہوں نے تولیہ اچھی طرح لپیٹ لیے۔ معاف کیجیے گا، مجھے اس طرح کی صورتحال کا اندازہ نہیں تھا۔ وہ واقعی شرمندہ ہو گئی۔ میں تو جواد کے پاس آئی تھی، نظر نہیں آ رہا وہ؟ اس نے طویل و عریض ہال پر نظر دوڑائی۔ وہ حکیم سعید بننے کی تیاری کر رہا ہے، 2 میل پیدل آنے کے، 2 میل پیدل جانے کے۔ ندیم نے تفصیلاً جواب دیا۔ اوہ، مارننگ واک، گڈ۔ اسے بھانجی کی صحت مندانہ عادت جان کر خوشی ہوئی۔ کتنے بجے تک آ جاتا ہے؟ اس نے ندیم ہی کو مخاطب کیا۔ آتا ہوگا، وحاج نے بڑے سلیقے سے جواب دیا۔ آپ؟ خالہ ہوں جواد کی۔
خالہ، 2-4 حیرت انگیز آوازیں بلند ہوئیں۔ جی، بتایا تھا جواد نے کہ ان کی خالہ آئی ہوئی ہیں، چھوٹے بھیا نے کہا۔ مگر ہمیں تو معلوم نہیں تھا، سمر نے شانے اچکائے۔ ایک بات بتائیے کہ ہم سب کو بھی خالہ ہی کہنا چاہیے؟ وہاج کو بڑی زیادہ تشویش ہوئی۔ ویسے یہ اس حویلی کا سب سے بھیانک حادثہ ہے۔ منہاج نے اس کے سراپے پر نظر ڈالی۔ چھوٹے بھیا اسے گھور کر رہ گئے۔ شیف مکمل کر لیجئے، کہیں بھول گئے تو ہم سب کو بھی پھنسوا دیں گے، کل کو فیشن چل پڑے گا آدھی شیف کا۔ ندیم ان کے کان میں منمنایا۔ وہ قدرے کھسیا کر باتھ روم کی طرف بڑھ گئے۔ آپ جو چاہے کہیے، جواد آپ کے برادر عزیز ہیں، اصولاً آپ سب مجھے خالہ ہی کہیے۔ اس کی ہنسی میں بلا کا اعتماد تھا۔ آپ بالکل مس فٹ ہیں اس رشتے کے لیے۔ امیر نے بڑی تیزی سے اظہار ناپسندیدگی کیا۔ مردانے زنانے الگ ہونے پر آپ لوگوں کا یہ حال ہے؟ اسے بہت ہنسی آ رہی تھی۔ اسی وجہ سے یہ حال ہے۔ مصور نے بہت سوچ سمجھ کر حصہ لیا اور ایک فرمائشی قہقہا پڑا۔ آپ ذرا NOC تو چیک کرائیے۔ ندیم آگے بڑھا۔ NOC؟ اس نے حیرت سے پوچھا، حالانکہ سمجھ تو گئی تھی کہ ضرور مذاق ہی ہو رہا ہوگا۔ بابا صاحب جاری کرتے ہیں۔ آپ کو چاہیے تھا بیج کی شکل میں دوپٹے پر لگا لیتی، تاکہ ہمیں بھی اطمینان رہتا کہ کوئی غیر قانونی ملاقات نہیں ہو رہی۔ ندیم نے اسے بیٹھنے کے لیے موڑھا پیش کیا۔ شکریہ۔ وہ موڑھا مزید سرکا کر بیٹھ گئی۔ میرے خیال میں NOC کا تعلق ان لوگوں سے ہوتا ہے جو ریاست کے شہری ہوتے ہیں اور ریاست سے شہریت کے مخصوص فوائد حاصل کرتے ہیں۔ پولیٹکس؟ سمر نے حیرت سے ندیم کی سمت دیکھا۔ اس نے بھی شانے اچکائے۔ بھائی، میں یہاں آپ کے گھر میں ہوں، یہی میرا NOC ہے۔ آپ فکر مند نہ ہوں، میں اپنی ذمہ داری پر آپ لوگوں کے درمیان ہوں۔ میرے خیال میں مطمئن ہو ہی جاؤں۔ وہاج ایک کرسی پر گر گیا۔ دراصل جواد مل ہی نہیں پا رہا ہے، ایک کے بعد دوسرے کام سے کہیں چلے جاتے ہیں اور مجھے بہت کوفت ہے۔ اسی وقت جواد ایک ٹریک سوٹ میں اندر داخل ہوا۔ اس کے پیچھے پیچھے مخمانی سا ملازم جوس کا گلاس لیے آ رہا تھا۔ ماہین کی آنکھوں میں محبت اور اپنائیت کی روشنی سی کون گئی۔ جواد کے چہرے پر حیرت آمیز تاثرات نمودار ہوئے۔ وہ ٹھٹک کر رک گیا۔ آپ تو کیا کریں، خود تو آپ ہمارے پاس آئے نہیں، ہم خود چل کر آئے ہیں تو جناب پھر بھی ہاتھ نہیں لگتے۔ اس نے پیار سے اس کی سمت دیکھ کر شکوہ کیا۔ رات میں آپ کی وجہ سے جلدی آ گیا تھا۔ کتنی جلدی؟ اس نے بے یقینی کے سے انداز میں اس کی سمت دیکھا، گویا جھوٹ پکڑنے کی کوشش کی۔ 9:30 بجے آپ کے کمرے کا دروازہ نوک کیا، کوئی آواز ہی نہیں آئی۔ ہاں، ہو سکتا ہے شاید میں نماز پڑھ رہی ہوں گی۔ پھر میں 15 منٹ کے وقفے کے بعد دوبارہ گیا، دروازہ نوک کیا، پھر کوئی آواز نہیں آئی۔ یہ سوچ کر کہ زیادہ شور سے نوک نہیں کیا کہ آپ سو نہ گئی ہوں۔ اس وقت تو میں غالباً یاور بھائی سے باتیں کر رہی تھی۔ اس نے سوچا، پھر کہا، ہاں، ہو سکتا ہے میں سو گئی ہوں اور مجھے پتہ نہ چل سکا ہو۔ بہرحال یہ سن کر میرا سیر و خون بڑھ گیا ہے کہ تمہیں اس درجہ خیال آیا، ورنہ میں تو یہی سمجھی تھی کہ تمہیں پرواہ بھی نہیں ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ ہنس دیا۔ خیر، پہلے تم یہ جوس پیو۔ اس نے بالکل مادرانہ انداز میں کہا۔ آپ لیں نا پلیز، اور منگا لیتے ہیں۔ اس نے گلاس ماہین کی سمت بڑھایا۔ میں تو بیڈ ٹی لے چکی ہوں، بالکل بھی میچنگ نہیں ہو رہی۔ وہ دھیرے سے ہنسی۔ جواد نے جوس کے گھونٹ بھرنا شروع کر دیے۔ کہاں کہاں کی سیر کی آپ نے؟ کل باری کے ساتھ گئی تھی، آج بھی جانے کا پروگرام ہے، تم چلو گے؟ سوری، آج کچہری جانا بہت ضروری ہے۔ بابا صاحب، ماشاءاللہ اتنے سارے لوگ موجود ہیں، کوئی اور چلا جائے گا کچہری؟ اسے سراسر عذر لنک محسوس ہوا، ایک دم بجھ گئی۔ بابا صاحب جسے کام سونپ دیں اسے ہی مکمل کرنا ہوتا ہے، اس نے آہستگی سے جواب دیا۔ یہ بہت لاڈلے ہیں بابا صاحب کے، منہاج نے مطلع کیا۔ وہ تو میں دیکھ رہی ہوں، دوپہر کا، رات کا، کسی وقت کا کھانا تو وقت پر کھاتا نہیں ہے۔ اس نے تنک کر کہا، بے ماں کے بچوں پر حد ہے کوئی ظلم کی۔ روشی بتا رہی تھی، دن کے اجالے میں تو بھائی نظر ہی نہیں آتے، تم تنگ نہیں پڑتے اس ظالمانہ لاڈ پیار سے؟ اسے غصہ آ گیا تھا، ایسی فطری اپنائیت کے اظہار نے جیسے جواد کا دل مو لیا۔ آپ کو نہیں پتا، بڑے ٹو اور ہیں اس کے، DC کا بیٹا ہے، سب کی نظروں میں رہتا ہے۔ آپ ترس نہ کھائیں، ہم سب تو اس سے جلنے کا پروگرام بنا رہے ہیں۔ فاران نے صورتحال کلیئر کرنے کی کوشش کی۔
یہ سارے پروگرام کام کے بناتا ہے، مرنے سے پہلے بھی پروگرام بنائے گا۔ امیر کو فاران سے خاصی پرکاش محسوس ہوتی تھی۔ ماہین بے ساختہ ہنس پڑی۔ اف خدایا، کتنے دلچسپ ہیں یہ لوگ، بلکہ سارا گھر۔ اب سمجھ میں آیا بجو کا میکے میں دل کیوں نہیں لگتا تھا۔ بجو، جواد نے اس کی سمت سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ تمہاری امی بھائی، ہم سب بہن بھائیوں کی بجو، اس نے بتایا۔ اوہ، وہ خاموش سا ہو گیا۔ ماہین کو افسوس ہوا کہ اس کی ماں کا ذکر چھیڑ کر خواہ اداس کر دیا۔ ویسے آپ کو شاید یہ سن کر خوشی ہو کہ خیر آباد کے پروگرام میں بھی شامل ہوں۔ سچ؟ ماہین کو بے حد خوشی ہوئی۔ بالکل سچ، اب پپا میرے ساتھ ہی تھے، مجھے کہہ رہے تھے کہ مجھے ضرور چلنا ہے۔ اب آئے گا نا مزہ، ورنہ میں سوچ رہی تھی جب تمہارے نانا جان مجھ سے پوچھیں گے کہ بھانجا بھانجی کے ساتھ کیسا وقت گزرا تو کیا جواب دوں گی۔ پپا تو بتا رہے تھے نانا جان بھی آ رہے ہیں۔ ہاں، مگر ابھی دیر ہے ان کے آنے میں، روشی بھی ہمارے ساتھ ہوگی۔ پتہ نہیں، پپا نے تو کوئی ذکر نہیں کیا۔ باری کے متعلق البتہ کہہ رہے تھے کہ شاید وہ ہمارے ساتھ چلے گا، اسے بابا صاحب کا کوئی کام بھی کرنا ہے ادھر۔ وہی میں سوچ رہا تھا، بغیر کسی بھاری وجہ کے باری صاحب یہاں سے ہل کیسے سکتے ہیں؟ وہ تو بابا صاحب کے آکسیجن ماسک ہیں۔ سمر نے ذرا سی دیر میں خاصا غور و خوض کر لیا تھا۔ اچھا میں چلتی ہوں، تم لوگ اپنی تیاری کرو۔ ویسے تو میں ماما بلی کو بتا کر آئی تھی، اگر وہ بتانا بھول گئی ہوں گی تو سب یہی سوچ رہے ہوں گے کہ میں ابھی تک سو رہی ہوں۔ وہ باہر نکل گئی۔ بڑی بولڈ خالہ ہیں یار۔ خالہ، چھوٹے بھیا تولیے سے سر رگڑتے ہوئے ہال میں داخل ہوئے۔ آپ کو سوٹ نہیں کر رہا یہ رشتہ، آپ انہیں صرف میری خالہ رہنے دیں۔ جواد شرٹ اتارتے ہوئے تقریباً جھلا کر بولا تھا۔ یار بڑے لکی ہو، ایسی شاندار خالہ، اللہ ہر کسی کو ایسی ہزاروں خالائیں دے۔ امیر نے دعائیہ انداز میں ہاتھ بلند کیے۔ تمنائیں کرنے سے غرض ہے، نتیجے کی طرف کبھی دھیان نہیں دیتا۔ ہزاروں خالائیں سالی آدھی گھر والی ہوتی ہے۔ انسان کو تھوڑا بہت ہمدردی اپنے باپ سے بھی ہونی چاہیے۔ ندیم نے جھاڑ پلائی۔ اسی وقت کھوکر نے اندر آ کر ناشتہ لگنے کی اطلاع دی تھی، اور اب نئے سرے سے آپا دھاپی شروع ہو گئی تھی۔ ہر ایک پر اجرت سوار تھی۔ اس کی وجہ خاص یہ تھی کہ بابا صاحب اکثر انہی سب کے ساتھ ناشتہ کرتے تھے۔ خان، آپ کو بڑے خان بلا رہے ہیں۔ سرسوتی پیغام دے کر فوراً پلٹ گئی تھی۔ وہ اپنے کسی ضروری کام سے شہر جانے کا پروگرام بنا رہا تھا اور سوچ رہا تھا 10-11 بجے تک واپس آ جائے گا۔ وہ گہری سوچ میں مستغرق ان کی خوابگاہ میں چلا آیا اور اندر داخل ہوتے ہی چونک پڑا۔ روشی کالی یونیفارم میں ملبوس بابا صاحب اور یاور علی خان کے درمیان بے چاری سی بنی بیٹھی تھی۔ یاور علی خان حسب معمول اردو اور انگریزی اخبارات میں الجھے ہوئے تھے۔ بابا صاحب روشی سے باتیں کر رہے تھے۔ آؤ باری، کہاں تھے بھائی؟ آج تو صبح سے نظر ہی نہیں آئے۔ میں تو یہی ہوں گھر میں، ابھی البتہ باہر جانے والا تھا اور یہی بتانے آ رہا تھا آپ کو۔ بہت اچھے بھائی، آج روشی کی آنکھ نہیں کھلی جلدی، ماما نے بھی نہیں اٹھایا۔ سب بچیاں تو چلی گئیں، امتحان نزدیک ہیں، چھٹی سے حرج ہوگا۔ تم شہر تو جا رہے ہو، یہ اور اچھا ہوا۔ اسے کالج چھوڑتے جانا۔ جاؤ بیٹی، تمہارا تو مسئلہ حل ہو گیا۔ انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ باری نے بامشکل اپنی مسکراہٹ دبائی۔ بہتر بابا صاحب، چلیے روشی بی بی، آپ کی جیپ لے جاؤں بابا صاحب؟ ہاں ہاں، وہی لے جاؤ، چابی جواد کے پاس ہوگی۔ وہ پلٹ گیا یہ دیکھے بغیر کہ وہ آ رہی ہے یا نہیں۔ بابا صاحب کا حکم ہو چکا تھا، اب تعمیر تو ہونا ہی تھی۔ وہ جواد سے چابی لے کر آیا تو وہ جیپ کی پچھلی سیٹ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ بڑے زناٹے سے جیپ لے اڑا۔ کچا راستہ طے کر کے جب بڑی سڑک آئی تو رفتار دھیمی کر کے بیک مرر سیٹ کرنے لگا۔ اگر تم نے مرر میں مجھے دیکھنے کی کوشش کی تو میں جیپ سے چھلانگ مار دوں گی، وہ بھوکی شیرنی کی طرح غرائی۔ مرر پر ہاتھ رکھتے ہی وہ اس کی نیت بھانپ گئی تھی۔ اس نے ہاتھ ہٹا لیا۔ ایک جھلک تو بہرحال دیکھ لی تھی، وہ رو رہی تھی۔ اس کے دل کو بہت افسوس سا ہوا۔ آپ کے پاپا وہیں موجود تھے، آپ اپنے دل کی بات ان سے کہہ سکتی تھیں، وہ آپ کی سفارش کر سکتے تھے۔ نہیں ہے وہ میرے پاپا۔ بابا صاحب کو کسی کی بھی پڑھائی لکھائی سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، پاپا ہی کی وجہ سے وہ اتنا زور دیتے ہیں۔ اور پاپا وہ صرف ڈی سی ہیں، ہر شے ایک کلاس پسند کرتے ہیں، اولاد کو بھی چیز ہی سمجھتے ہیں۔ کم پڑھے لکھے رہ گئے تو انسلٹ ہوگی، کالج میں حاضریاں پوری ہونی چاہیے۔
ورنہ کالج میں سب کیا کہیں گے؟ ڈی سی کی بیٹی کس قدر غیر منظم اور بے ڈھنگی طالبہ ہے، خود بھی پتھر کے ہیں اور ہمیں بھی پتھر کا سمجھ رکھا ہے۔ اس کی باقاعدہ سسکیاں شروع ہو گئی تھیں۔ میری ماں کو بھی ان لوگوں نے اسی طرح سسکا کر مارا ہوگا اور اب خالہ سے دور رکھنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ خود تو کبھی شاید خالہ ماموں سے ملنے بھی نہیں لے جاتے، ان کی مہربانی کہ آ گئیں تو بھی ان کے ساتھ وقت گزارنے نہیں دیتے۔ اب ہچکیاں بن گئی تھیں اور باری کے لیے ناقابل برداشت ہو گیا تھا۔ اس نے گھنے درخت کے نیچے جیپ روک دی، آنکھ بجا کر مرر سیٹ کیا۔ آپ اس طرح روتی دھوتی کالج جائیں گی؟ اس نے اسے مرر میں دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ تمہیں کیا؟ اور جو راستے میں کسی نے مجھے پکڑ لیا، ساتھ بیٹھی لڑکی روتی کیوں جا رہی ہے؟ اپنی آنکھوں سے رو رہی ہوں، کسی کو کیا تکلیف ہے؟ وہ بگڑ اٹھی۔ مگر دیکھنے والے مجھے ذمہ دار سمجھیں گے۔ وہ ضد ہو گیا۔ تو تم ہی تو ہو ذمہ دار، اگر ذرا سا ساتھ دے دیتے۔ اچھا بس بات نہیں کرو مجھ سے، میں رونا چاہتی ہوں، مجھے رونے دو۔ تمہیں کیا تکلیف ہے؟ یہی تکلیف ہے، جیپ چلانا مشکل ہو رہا ہے۔ وہ بڑبڑایا۔ باری، مجھے یہیں اتار دو، نہ میں کالج جاؤں گی نہ گھر، یہیں کسی کنویں میں چھلانگ مار دوں گی۔ وہ جیپ سے اترنے لگی۔ باری نے بڑی پھرتی سے گھوم کر اس کا بازو دبوچ لیا۔ ہوش میں تو ہیں آپ؟ اسے سچ مچ میں غصہ آ گیا۔ باری پلیز۔ وہ اس کے بازو سے چہرہ ٹکا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ سوچتی نظروں سے اسے بغور دیکھنے لگا۔ یقیناً اس پر اعلیٰ درجے کا ڈپریشن طاری تھا۔ روشی، کیا عین سڑک پر تماشا بنوائیں گی آپ سے درخواست کر رہا ہوں کہ آگے آ جائیے، کیونکہ اس طرح کی صورتحال میں مجھ سے ڈرائیو نہیں ہو سکے گی، پلیز روشی۔ وہ خاموشی سے سسکیاں بھرتے ہوئے اس کے برابر آ کر بیٹھ گئی۔ باری اس وقت شدید دکھ کی کیفیت میں مبتلا تھا۔ روشی، اگر میں یہ کہوں کہ آپ کا ایک ایک آنسو مجھ پر عذاب بن کر نازل ہو رہا ہے تو کیا آپ مجھ پر رحم کریں گی؟ سب لفافی ہے، کسی پر کسی چیز کا اثر نہیں ہوتا۔ میں تو خونی رشتوں کو بھی دیکھ چکی ہوں، وہ پھنکاری محبتیں، عنایتیں تلاش کرنے اور غور کرنے سے نہیں ملا کرتی، قسمت سے ملتی ہیں۔ تمہاری عنایت میں نے دیکھ لی، ایک تم پر ہی تو بھروسہ تھا، تم سے ہی تو امید تھی، اسی لیے تو ہر مسئلے پر دوڑی دوڑی تمہارے پاس جاتی تھی۔ مجھے ہمیشہ سے یوں ہی محسوس ہوتا تھا کہ میرا کوئی بھی مسئلہ ہوگا تم منٹوں میں حل کر دو گے، مگر نہیں، تم بھی اسی سسٹم کا ایک پرزہ ہو۔ اب مجھے تم سے کوئی امید نہیں ہوگی۔ میرے سینے میں بھی ایک دل ہے روشی، اتنا آزمانا اچھا نہیں ہوتا۔ اس کے لہجے میں بے حد شائستگی تھی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ وہ حیرانی سے اسے دیکھنے لگا۔ یہی کہ میں ایک انسان ہوں، باتوں کے زخم مجھے بھی اسی طرح کھاتے ہیں جیسے دوسرے انسانوں کو، مگر آپ کو میری پرواہ کیوں ہو؟ اس نے اسپیڈ بہت آہستہ کر دی۔ مجھے اب دنیا کے کسی انسان پر بھروسہ نہیں، میں اپنوں کے زخم خوردہ ہوں۔ وہ پھنکاری۔ آپ اپنی سوچ پر مختار ہیں، جو چاہے سوچ لیں۔ اس نے بے دلی سے گیئر بدلا۔ تم بہت لکی ہو باری، تمہارا کوئی یہاں خونیشتہ نہیں، تم بہت سارے تکلیف دہ انکشافات سے محفوظ ہو، تم میرے مسائل نہیں سمجھ سکتے۔ اس نے چادر سے آنکھیں پوچھ ڈالیں۔ انسان کو غلط فہمی بھی ہو سکتی ہے۔ باری نے ایک اچٹری نگاہ اس پر ڈالی۔ غلط فہمی؟ کلیجہ میرا پھٹتا ہے، راتوں کو میں جاگتی ہوں، خون کے آنسو میری آنکھوں سے بہتے ہیں، یہ سب غلط فہمی کا کرشمہ ہے۔ جو چیز، جو بات غلط محسوس ہوتی ہے، وہ اگر محض وہم ہو تو کچھ عرصے بعد سچائی ثابت ہو ہی جاتی ہے۔ یہ کیسی مستقل غلط فہمی ہے؟ وہ تلخی سے بولی۔ باری نے نچلا ہونٹ دانتوں سے دبا لیا۔ باری جی، یہ جو لڑکیاں گھروں سے بھاگتی ہیں، سب کے سب فلم ایکٹریس بننے کے لیے تھوڑا ہی بھاگتی ہیں، میرے جیسی بھی ہوتی ہیں جو زنجیریں توڑنا چاہتی ہیں۔ شٹ اپ پلیز۔ کیا واحد تباہی شروع کر دی آپ نے؟ وہ برہم ہو گیا۔ تم کرو نمک حلالی، کون روک رہا ہے تمہیں؟ مگر میں سچ کہہ رہی ہوں۔ وہ اٹل تھی۔ اللہ کا شکر ادا کریں، اس نے آپ کو عزت داروں میں پیدا کیا، روٹی کپڑے کے مسئلے سے بے نیاز کیا، سلام لینے والوں میں شامل کیا۔ محض ایک آدھ ارمان رہ جانے پر سارا ملیامیٹ تو نہ کریں۔ اس دنیا میں کروڑوں اربوں لوگ شامل ہیں جو روٹی کے مسئلے میں الجھ کر بھی باعزت زندگی کی جدوجہد کرتے ہیں۔ کتنے لڑکے لڑکیاں ایسے ہیں جو مسائل کے انبار میں دبے ہوئے ہیں اور ساتھ اپنی تعلیم کے بندوبست میں بھی الجھے رہتے ہیں، گھنٹوں دھوپ میں چلتے ہیں، لالٹینوں میں 60 پاور کے بلب میں راتوں کو جاگ کر پڑھتے ہیں،
جبکہ اگلے دن انہیں صرف امتحان ہی دینا نہیں پڑتا، روٹی کی فکر بھی کرنا پڑتی ہے۔ آپ حاصل نعمتوں پر شکر ادا کرنا شروع کر دیں، ناشکری کی فرصت نہیں ملے گی۔ تم مت بولو اتنا، دل میں آگ لگی ہو تو کسی بات کا اثر نہیں ہوتا۔ اس نے تلخی سے باری کی بات کاٹ دی۔ تم مجھے کالج کے گیٹ پر اتار دینا، مگر میں اندر نہیں جاؤں گی۔ اس کے لہجے میں ضد تھی۔ پھر کہاں جائیں گی؟ اس نے حیرت سے مگر برہم انداز میں اس کی طرف دیکھا۔ جہاں میرا دل چاہے گا، وہ اطمینان سے گویا ہوئی۔ کہیں کا نہیں رکھے گا آپ کو یہ دل، وہ ناراضگی سے کہہ رہا تھا۔ تمہیں کیا؟ تمہیں کون سا میری پرواہ ہے؟ وہ ناراضگی سے بولی۔ تو پھر ایسا کرتے ہیں، یہ جیپ کہیں دے مارتا ہوں، یہ سب سے اچھا حل ہے، سب مسئلے ختم۔ مگر تم کیوں نقصان کا سودا کرتے ہو؟ وہ استہزائیہ انداز میں بولی۔ تو پھر اس کا مطلب ہے 2 بجے تک میں کالج کے گیٹ پر موجود رہوں۔ اس نے طویل سڑک پر پہلا موڑ کاٹا۔ فائدہ، اس کالج میں 3 گیٹ ہیں، 2 بڑے اور ایک چھوٹا۔ وہ دل جلانے والے انداز میں ہنسی۔ شہر پہنچتے ہی پہلا کام یہ کرتا ہوں کہ گھر فون کر کے یاور چچا کو بلاتا ہوں، وہ خود سنبھالیں گے۔ اس نے گویا دھمکی دی۔ بلا لو، آپ کیا چاہتی ہیں؟ وہ جھلایا۔ باری، تمہیں مجھ سے ذرا ہمدردی نہیں؟ وہ پھر رونے کو ہو گئی۔ باری نے گردن موڑ کر اس کی سمت دیکھا۔ مجھے اتنا مت بلوائیں کہ منہ سے کچھ سرزد ہو جائے۔ وہ آہستگی سے گویا ہوا۔ کیا مطلب؟ اسے واقعی کچھ سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ مطلب یہ کہ مجھے میری اوقات میں رہنے دیں۔ اس کی نظریں سامنے جمی ہوئی تھیں۔ روشی نے اس کی سمت بغور دیکھا۔ آف وائٹ شلوار سوٹ میں ملبوس، آنکھوں پر سن گلاسز چڑھائے، گرمی کی وجہ سے قمیص کی آستینیں کوہنیوں تک پلٹے، وہ بہت شاندار نظر آتا تھا۔ اگر تمہاری امی ہوتی تو تمہیں دیکھ کر کتنا خوش ہوتی۔ اس کی رو بہک گئی۔ کیوں؟ تم بہت اسمارٹ ہو، وہ معصومیت سے کہہ رہی تھی۔ باری مسکرا دیا۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے، ماں اپنے بچے سے کسی وجہ سے محبت نہیں کرتی، وہ بس محبت کرتی ہے، چاہے اس کی اولاد بد شکل ہو یا خود شکل۔ باری، تم اور تمہارے چھوٹے بھیا تو کو ایجوکیشن میں پڑھتے تھے، تمہیں لڑکیاں پسند تو کرتی ہوں گی۔ باری نے خدا کا شکر ادا کیا کہ اس کی توجہ ادھر ادھر ہوئی۔ رونے پیٹنے کا عمل تمام ہوا۔ ہاں، بعض تو ابھی بھی فون کرتی ہیں۔ وہ مسکرایا۔ کیوں؟ پسند جو کرتی ہیں۔ پھر تم کیا کہتے ہو؟ اس نے اچٹی نظر اس پر ڈالی۔ یہی کہ شادی تو میں اپنی پسند سے کروں گا۔ تم کسی کو پسند کرتے ہو؟ اس کے دل کو نہ جانے کیا ہوا۔ بھائی کیا پتا کون کب پسند آ جائے۔ تمہارے خیال میں تمہاری دلہن کیسی ہونی چاہیے؟ 5.5 فٹ قد ہونا چاہیے، 5.25 فٹ لمبے بال، چہرہ ایسا ہو جسے دیکھ کر دل نہ بھرے۔ 5.25 فٹ لمبے بال۔ روشی کی آنکھیں پھیل گئی۔ اس نے لاشعوری طور پر اپنے کٹے ہوئے بالوں پر ہاتھ پھیرا۔ چادر کے اوپر سے ہی صحیح۔ پھر تو تمہاری شادی کبھی نہیں ہوگی، اتنے لمبے بال تو شاید ہی کہیں ہوں۔ اس نے مایوسی سے کہا۔ آپ غمگین نہ ہو، ہے ایک ایسی لڑکی۔ اس نے گویا تسلی دی۔ کہاں؟ زمین پر؟ ظاہر ہے آسمان پر تو ہونے سے رہی۔ نہ جانے کیوں اس کا موڈ آف ہو گیا۔ نام کیا ہے؟ وہ بے دلی سے پوچھ رہی تھی۔ جلدی کیا ہے، نام بھی بتا دیں گے، بلکہ ملوا بھی دیں گے۔ وہ شرارت سے مسکرایا۔ روشی چپ ہو گئی۔ کالج آنے والا ہے، تم چلے جانا اندر، میں تو یہیں بیٹھی رہوں گی۔ وہ پھر اڑ گئی۔ کہاں بیٹھی رہیں گی؟ وہ حیران ہوا۔ جیپ میں، اور کہاں؟ وہ جھلائی۔ اور جو میرا کام ہے وہ کب کروں گا؟ تو پھر اپنے کام سے چلو، جہاں تم کو جاؤ گے میں ساتھ چلوں گی۔ وہ تو آج اس کے پاس جانا تھا، مجھے تو آج اس کے پاس جانا تھا۔ اس نے مسکراہٹ روک کر قدرے سنجیدگی سے کہا۔ تو مجھے بھی ملواؤ نا اس سے۔ اس نے آہستگی سے کہا۔ ابھی نہیں، پھر صحیح۔ اس نے سپیڈ ایک دم بڑھا دی۔ روشی ایک دم چپ سی ہو گئی، جیسے الجھ گئی ہو۔ باری نے خاصی دیر اسے مخاطب نہیں کیا۔ وہ سامنے بھی نہیں دیکھ رہی تھی، سر جھکائے کسی خیال میں گم تھی۔ کیا سوچ رہی ہو؟ اسے جیسے روشی پر ترس آ گیا۔ جیپ کے یک ماحول میں جیسے باد نسیم چلنے لگی تھی۔ بعض اوقات کسی کی چپ کتنی خوشگوار ہوتی ہے، لاکھوں خطیبوں کے خطاب پر بھاری۔ سوچ رہی ہوں بعض لوگ کتنے خوش نصیب ہوتے ہیں، کتنی آسانی سے محبت اور توجہ حاصل کر لیتے ہیں، اور بعض انسان کتنے برتر اور معزز ہوتے ہیں مگر کتنے محروم ہوتے ہیں۔ اس کے لہجے میں عجیب سا دکھ تھا۔ باری، جی، وہاں حویلی میں ہر کوئی تمہیں عزیز رکھتا ہے،
कैसा लगता है तुम्हें? बहुत अच्छा लगता है। ताबेदारों से सब इसी तरह मोहब्बत करते हैं। उसके लहजे में अजीब सी चुभंदर आई। कॉलेज आ गया है। उसने गेट के सामने जीप को ब्रेक लगाए। तुम पढ़ लो मेरे हिस्से का जाकर, कह देना तुम्हीं के नहीं जाऊंगी। वो फिर से काट खाने को दौड़ी। घर की दूसरी लड़कियां भी कॉलेज में मौजूद हैं। बाबा साहब को पता चल जाएगा तो चल जाए। उसने जिद्दी अंदाज में बारी की बात काट दी। मेरे बारे में भी कुछ सोचिए, वो बेबसी से कह रहा था। मेरे पास फालतू वक्त नहीं है बेकार बातें सोचने के लिए। तुम्हारे बारे में तो वही लंबे बालों वाली सोचेगी जिसकी शामत ने धक्का दिया है। वो तलखी से कहकर इत्मीनान से फैल कर बैठ गई। बारी की मुस्कुराहट बड़ी ही बेसाख्ता थी। रोशी प्लीज़ आज कॉलेज चली जाइए। आइंदा मैं आपके हर घरेलू झूठ में आपका साथ दूंगा। महीने में 2-4 मरतबा आपको वॉमिटिंग करवाकर छुट्टियां दिलवा दिया करूंगा। आपके किसी मनपसंद रिश्तेदार की आमद पर आपके सख्त खराबी सेहत का इश्तिहार मुश्तहिर करा दिया करूंगा। आपके हर मामूली नज़ला ज़ुकाम को 102 बुखार में तब्दील करा दूंगा। प्लीज़ प्लीज़ रोशी आज। अच्छा मैं कॉलेज में खुश्क लेक्चर सुनूं और तुम उस लंबे बालों वाली के साथ मज़े उड़ाओ। वो तो दूसरी तरफ से पटरी से उतर गई। ज़रा टस से मस ना हुई। आपके सर की कसम, आपकी इजाज़त के बगैर नहीं जाऊंगा। उसके पास भी उसने गोया अपना सर पीट लिया था। रोशी बड़े तखाफुर से मुस्कुराई। फिर अब कहाँ जाओगे? एक ज़रूरी काम है, और वो भी काम है ज़माने में मोहब्बत के सिवा। वो बेचारगी से बोला। बारी तुम मुझे पटाकर कॉलेज में भेज रहे हो। अगर आइंदा तुमने बहाना बनाने में मेरा साथ ना दिया तो मैं बड़ी भयानक हो जाऊंगी। उसने धमकी दी। मसलन वो मुस्कुराया। यही कि अल्लाह करे इसके सर में खुश्की हो जाए, उसके सारे बाल लंबे बाल गिर जाएं। बारी का कहा बेसाख्ता और भरपूर था। वो जीप से उतर गई। बारी ने उसकी फाइल और किताबें आगे को झुकाकर उसे थमाई। बारी तुम ये मत समझना कि मैं हार गई हूँ। मैं सिर्फ तुम्हारी खातिर अपनी से तोड़ रही हूँ, इसलिए कि उधर सब बेरहम हैं। जाने तुम्हारे साथ क्या करें। उसने खटाक से जीप का दरवाज़ा बंद किया। मेरी खातिर? वो मुस्कुराया। अभी तो बहुत मज़े हैं रोशान यावर अली ख़ान। कहीं अपनी खातिर पे लगा दिया तो हम अपने ज़ब्त और ज़र्फ़ को आजमाएंगे, पर तुम्हें मुश्किल में नहीं डालेंगे। ये कैसे फूल खिलाए हैं मेरे 400 के बजाय महक की तपिश आ रही है। उसने इंजन स्टार्ट किया और बड़े ढीले ढाले अंदाज में एक्सीलेटर पर पाँव दे मारा। क्या सोच रहे हो? वो उसके करीब बैठ गया। दीवाने के ख्वाब मसलन उफ वो रोए ताबनाक चश्म तर मेरे लिए, हाय वो जुल्फ परेशान ता कमर मेरे लिए। वो शेर पढ़ते हुए हंस दिया। इस हाल में भी ऐसा सोचते हो? उसने हमदर्दाना नज़रें उसके वजूद पर डालीं। इस हाल ही में तो उन ख्वाबों का मज़ा है, मगर तुम क्या जानो भाई, ज़िंदगी ख़राब कर रहे हो। कुछ आगे का भी सोचो। उसने मुखलसाना मशवरा दिया। क्या सोचना? आगे का? जो सोचना था सोच लिया। मस्त असर सरशार अस्त हैं जो जहन्नुम में भी फिरदौस से बदामा होंगे। देख लेना वो हम ही सोख्ता सामा होंगे। वो तलखी से हंस दिया। तुम सुनाओ यार, कैसी गुजर रही है? तुम्हारी मर्जी की गुजर रही है। अब तो ज़रा चलता हूँ तो टांगे जवाब दे जाती हैं। सोचता हूँ मेरे मरने के बाद घर वालों का क्या होगा। वो आज़र्दगी से गोया हुआ। लड़की कहीं मांगी हुई है? कौन मांगने आता है गरीब की बेटी। अब तो दिन रात यही फिक्र है कोई अच्छा बर मिले तो उसके हाथ पीले कर दूं। वो याद से आसमान को तकने लगा। तेरे अपने भी तो होंगे। अंधेरे में तो साया भी साथ छोड़ जाता है। कहाँ लाऊं अपने? लाल खान भी आजकल शादी के चक्कर में है। क्या हाँक रहा है? मेरी लौंडिया तो मुश्किल से 19 साल में लगी होगी। उसे गुस्सा आ गया। जहेज नहीं लेगा, रुपए पैसे की कमी नहीं है। उम्र की बात छोड़, मर्द तो साठा और पाठा होता है भाई। कोई उम्र नहीं निकली जा रही। 3 मुर्दा दफन किए हैं, 1 जिंदा दफन कर दूं? वो मजीद भड़क गया। अरे तेरी सोच का फेर है, ऐश करेगी तेरी लौंडिया। वो बेनियाजी से कह रहा था। बुढ़े के साथ वो मजीद मुश्तिल हुआ। मेरे जैसे 10 जवानों पर भारी है वो। हाय हमारी गुमशुदा जवानी, क्या कहिए किस तरह से जवानी गुजर गई। बदनाम करने आई थी, बदनाम कर गई। देख भाई, गरीब के मकान में रास्ते बहुत होते हैं। कब तक करेगा लौंडिया की हिफाजत? अपनी ज़िंदगी में उसकी शादी कर दे,
وقت کا کیا بھروسہ ہے، یہی تو میں چاہتا ہوں، مگر کوئی ڈھنگ کا رشتہ ملے تو۔ پتہ نہیں تم ڈھنگ کا رشتہ کسے کہتے ہو؟ لال خان نر بچہ ہے، پیسے میں کھیلتا ہے، بھوکا نہیں مارے گا تیری لونڈیا کو۔ نہ بھائی، عمر کا بڑا فرق ہے، تیری عمر کا ہوتا تو کوئی بات نہیں، اس نے سوچتے ہوئے جواب دیا۔ بس پھر تو بے حدی تو نے لڑکی، اس نے گھاس نوچتے ہوئے مایوسی سے کہا۔ خون ڈال رہا ہوں، گھر کے چراغ میں روشنی ہو ہی جائے گی، اس نے نقاہت بھرے لہجے میں جواب دیا۔ واہ بھائی واہ، کیا ڈائلاگ مارا ہے، مگر بھائی ڈائلاگوں سے لڑکی کی شادی نہیں ہوگی، میں تو خود تیری بیٹی کا رشتہ مانگ لیتا، پر مردوں کی شادیاں نہیں ہوتی۔ یہ تو تیرے اپنے کرم ہیں، مجھے تو بڑا ترس آتا ہے۔ اس نے دکھ سے اس ہڈیوں کے پنجر پر نظر ڈالی۔ دیکھ بھائی غلام احمد، مذاق نہیں کر رہا ہوں تجھ سے، گھر والی بات کر کے دیکھ، شاید اسے یہ بات سمجھ میں آ جائے۔ ہاں اب تو میرے گھر میں فساد ڈلوا دے، اس نے تلخی سے جواب دیا۔ مجھے گھر ساتھ لے چل، گھر میں بات کرتا ہوں، سارے گھر کے برتن توڑ دے گی تجھ پر، تجھے اس کا پتہ نہیں ہے۔ اس نے اس کی ناسمجھی پر گویا ماتم کیا۔ دیکھ غلام احمد، آج لال خان جیسے قسمت سے تیرے دروازے پر دستک دے رہا ہے، تو کیوں اپنی اولاد کا دشمن ہو رہا ہے؟ اپنے جیسے نصیب کا داماد دیکھ رہا ہے جو خون بیچ بیچ کر وقت سے پہلے بوڑھا ہو جائے؟ یہ کوئی ضروری تو نہیں۔ وہ واقعی مایوس نہیں تھا۔ تیرے گھر میں تیسرے دن گوشت پکنے لگا ہے، نواب پہنچنا شروع ہو جائیں گے اب۔ وہ تلخی سے ہنسا۔ غور کر میری بات پر۔ وہ سوچ میں گم ہو گیا۔ کیا سوچنے لگا؟ عارف کو اپنی بیرسٹری پر بڑا بھروسہ رہتا تھا، اس کی آنکھیں معنی خیز انداز میں چمکنے لگی تھیں۔ سوچ رہا ہوں شاید تو ٹھیک کہہ رہا ہے، بات کر کے دیکھوں گا گھر والی سے۔ یہ ہوئی نہ بات ہی نہیں کرنی، اونچ نیچ بھی سمجھانی ہے۔ اس نے پتا پھینکا۔ وہ سر ڈال کر پھر گہری سوچ میں غرق ہو گیا۔ جنوں سے معصوم کون سی چیز ہے بتا دے، وفا کے شعلوں کو سرد کرنا ہے آگ لا دے، دل ہزی کو تیرا یہ پیغام ڈس رہا ہے کہ میں نے تجھ کو بھلا دیا تو مجھے بھلا دے۔ عارف کی آواز میں دل چیرنے والا سوز تھا۔ وہ خیال سے چونکا۔ دو موتی عارف کی آنکھوں کے گوشوں سے ٹوٹ کر گرے تھے جو اس نے دیکھ لیے تھے۔